کی ویڈیو ہے جی چوکازم کے نام۔ جنوبی پنجاب میں ضلع لیا سے 25 کلومیٹر کی دوری پر ایک چھوٹا سا قصبہ، ایک چھوٹا سا شہر واقع جس کا نام ہے چوکازم، جس کو خونی چوک کے نام سے کسی زمانے میں جانا جاتا تھا۔ بات جو آج ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے یہ کرنی ہے کہ یہ جو 25 کلومیٹر کی دوری پر ایک ضلع ہے، ایک چھوٹی سی قصبہ ہے، شہر ہے، واقع ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں میں لیا شہر کے اندر بے پناہ ترقی ہوئی، روڈز بہت حد تک اچھی بن چکی ہیں، وہاں پہ یونیورسٹیز ہیں، سب کیمپسز ہیں، جی سی کا ہے، بہاؤالدین ذکریہ کا ہے۔ اسی طرف جو چوکازم ہے اس کے ہاں کوئی ترقی نہیں ہوئی، ایک دو سڑکوں کے علاوہ کوئی سڑک آپ کو ایسی نہیں ملے گی، کوئی گلی ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ آپ جمپ کے بغیر اپنے گھر تک، اپنی جگہ تک پہنچ سکیں۔ کوئی آپ کو خاطر خواہ اس کے ہاں تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سب سے پہلی بات جب دیکھی جاتی ہے کہ کسی بھی چھوٹے شہر بڑے شہر میں ترقی نہیں ہوئی تو دیکھی جاتی ہے جی ہماری حکومت کا کام ہے کہ اس نے ہمیں سڑکیں مہیا کرنی ہے، اس نے ہمارے لیے سارے کام کر کے دینے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اس بات سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا، کوئی اگنور نہیں کرتا اس بات کو کہ ہاں جی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ چیزیں کر سکتے ہیں؟ اس کو چیلنج کرنے، اس کے ساتھ چیزیں کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومت میں لوگ پہنچے ہیں ان کو کس نے پہنچایا۔ آپ نے ووٹ کیا، ہم نے ووٹ کیا، ہم کہاں تک اپنے حق میں چیزیں کر رہے ہیں، ہم کہاں تک اپنے لیے بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری آبزرویشن اسپیسیفکلی چوکازم شہر کو لے کر ہے، لیکن مور اور لیس ہر شہر میں یہی صورتحال ہے، لوگوں کا یہی سوشل بیہیویئر ہے، تو آج ہم اسی بیہیویئر کی بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہم آ جاتے ہیں پولیٹکس کا، سیاست کا ہی لے لیتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن کو ہم ووٹ کرتے ہیں۔ ووٹنگ کی بنیاد چوکازم شہر میں کس چیز پر ہے؟ آپ کے بھائی کے دوست کی سالی کا خالو الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، آپ کو پتہ چل گیا آپ نے اسے ووٹ دینا ہے۔ کوئی بھی شخص جو جاننے والا ہے آپ کے گھر آ گیا، آ کے ووٹ مانگنا شروع کر دیا، کسی بھی طریقے سے ریفرنس ہے، محلے داری ہے، رشتہ داری ہے، کوئی دور دراز کا رشتہ دار ہے، سب نے ووٹ اسی کو دینا ہے۔ اس کے علاوہ 3-4 ایریاز بنے ہوئے ہیں، ہر ایریا کے اندر جو اس ایریا کا کوئی بڑا ہے جسے زیادہ لوگ مانتے ہیں، جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہوگا، بول چال ہوگی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس شخص نے جسے کہہ دینا ہے ہم نے اسے ووٹ دے دینا ہے۔ زیادہ تر ہے کیا چوکازم شہر کے اندر، خانہ بدوش اٹھ کے آتے ہیں، کچھ عرصہ کسی شہر میں، کچھ عرصہ کسی شہر میں، اور ان میں سے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے آ کر ان شہروں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں مستقل کی بنیاد پر۔ اسی طرح سے چوکازم شہر میں ہوا کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ آپ کو لیا روڈ کے اوپر ایسے خانہ بدوش بستیاں نظر آئیں گی، وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہی جو شہر کے 3-4 پولیٹیکل لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہاں جو رہنا شروع کر دیے، ان کے اپنے ریفرنس لڑا کر کیا کیا جی شناختی کارڈ بنوا دیے، ان کے شناختی کارڈ بنوا دیے، آپ نے ان کا 1-2 کام کر دیا، انہیں لگتا ہے کہ ہم اگر بیمار ہیں تو اگر اس شخص کو نہیں بتائیں گے ہماری بیماری اور حل نہیں ہو سکتی، ہمیں کوئی علاج بھی نہیں ہمارا کروا سکے گا۔ اگر ہمارے اپنے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے تو ہم اس شخص کے پاس جائیں گے تو ہماری صلح ہوگی، بیوی بھی اس کی بات مان لے گی، شوہر بھی اس کی بات مان لے گا۔ اسی طرح سے الیکشن کا ٹائم آئے گا تو انہوں نے جو شناختی کارڈ بنوا کے دیے ہیں، جو سارے کام کر کے دیے ہیں، آپ کے لیے وہی سارا کچھ ہے، آپ کو بنیاد بن گئی ہے کہ وہی لوگ ہمارا کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے گاڑی ایک کروا لینی ہے، لوگوں کو بٹھانے الیکشن والے دن، زیادہ اور ہے تو 1 پلیٹ بریانی کے ساتھ دے دینی ہے اور جا کے آپ نے ووٹ ڈال دینے ہیں۔ اب جب آپ اپنے رشتہ داروں کو کسی ریفرنس سے آئے گا تو ووٹ دینا ہے، جب آپ کا کوئی کام کر دیے چھوٹا موٹا، جتنے بھی خانہ بدوش ہیں ان کو وغلا کے کیا ہوا ہے، تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس میں نقصان آپ کا اپنا ہو رہا ہے۔ 1 پلیٹ بریانی یا کوئی رشتہ داری کے نام پر جنہیں آپ ووٹ دے رہے ہیں، کل کو وہ پھر ہمارے لیے کام بھی ایسے ہی کریں گے۔ ہمیں جس نے کہہ دیا جاتے ہوئے بھی ووٹ دیتے ہوئے کہ اسے آپ نے ووٹ دے دینا ہے، جانے والے آپ نے جا کے اسے ووٹ دے دینا ہے۔ کوئی بھی ووٹر جب یہ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی صاحب ہمارے علاقے میں آپ نے کیا کام کیا، آپ جس بھی علاقے سے تھے آپ نے اپنے علاقے میں کام کیا ہوگا، ہمارے علاقے میں کام کیوں نہیں ہوا؟ آپ کے اپنے علاقے کے جی بن گئے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان سے سوال جواب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ کر کے رہے ہیں، یہاں پہ لوگ ہم سب مہاجروں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں فرق پڑتا کہ
ہم نے کل کا سوچنا ہے، ہم نے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے شہر کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے اس کے اندر ترقیاں کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جس کا جہاں پر دل چل رہا ہے وہی سفارشی نظام چل رہا ہے۔ ایجوکیشن سسٹم سے لے کر جتنا بھی پولیٹیکل کام ہے آپ کا سارا پٹواریوں سے لے کر سارا سفارشوں پہ چل رہا ہے، اور یہاں ہر شخص کو پتہ ہے کہ کون سا ادارہ کون سی جگہ پہ کون سا پٹواری کتنے پیسے لے کر کتنے کام کر رہا ہے کتنے کام نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم سب کا کام چل رہا ہے۔ ہم سب کی خالہ پھوپھو چاچی تایا چاچو دوست کسی کا کوئی رشتہ دار ہے تو ہم بھی تھوڑی سی سفارش کروا لیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا چل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو خانہ بدوش ہیں انہیں تو فرق ہی نہیں پڑتا، ان کی زندگی ویسے بھی ایسے گزر رہی ہے، تو وہ تو جس کو بھی کہو گے آپ ووٹ ڈالتے رہیں گے، پہلے وہ ووٹ ڈالتے نہیں تھے، اب آپ جسے بھی کہو گے اسے ڈالتے ہیں گے۔ انہیں کیا پتا کون سی پارٹی ہے، کس نے کام کرنا ہے، گلیاں بنانا کس کی ذمہ داری ہے کس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس طرح سے تو ہم ووٹنگ کرتے ہیں، تو پھر ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم چاہیں گے کہ ہمارا علاقہ بھی اٹھے گا اور ترقی کرے گا، کیونکہ ہم خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، ہم خود اپنے ان لوگوں کو نہیں چن رہے جو کہ ہمارے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا، بزنس سیکٹر کے اندر دیکھ لیتے ہیں، جتنے کاروباری لوگ ہیں چوکازم شہر کے اندر، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورے خاندانوں نے کبھی چوکازم شہر کا بازار نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کسی دکان کے اندر نہیں گئے، ان کی شاپنگ ہوتی ہے گروسری کی، اگر شاپنگ کرنی ہے لیا فورٹ سے ہو جائے گی، کپڑوں کی شاپنگ کرنی ہے جوتوں کی شاپنگ کرنی ہے ملتان سے ہوگی، فیصل آباد سے ہوگی، لاہور سے ہوگی، کریں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن آپ پھر اس بنیادوں پر اپنی سٹی کو ریجیکٹ کر دیں کہ یہ چھوٹا شہر ہے یہاں سے کچھ ملتا نہیں ہے، لوگ خود غرض ہوتے ہیں، مینٹیلٹی ویسی ہے، تو جناب یہ مینٹیلٹی آپ نے خود انہیں سیٹ کر کے دی ہوئی ہے۔ آپ نے خود اس دکان سے جب کوئی چیز لی نہیں ہے تو وہ آپ کی پسند کی آپ کے انٹرسٹ کی چیز کوئی دکاندار کیوں لے کر آئے گا؟ وہ وہی لے کر آئے گا جو گردنوا کے گاؤں کے لوگ یا جو بھی لوگ وہاں سے خریداری کر رہے ہیں ان کی جس انٹرسٹ کی چیز ہوگی وہ لے کر آئیں گے، ورنہ یہ سارے دکاندار چوکازم شہر کے اندر تو چیزیں انوینٹ نہیں کر رہے، پروڈیوس نہیں کر رہے، انہوں نے دوسرے شہروں سے لے کر آنی ہے، تو وہ ان کو کیا لگے جو چیز گاہک کو پسند ہوگی جو کسٹمر کو اچھی لگے گی وہ وہی چیز لے کر آئیں گے۔ اب ان کی کوئی چیز بکتی نہیں ہے تو وہ ویسی چیز نہیں لے کر آئیں گے۔ جب آپ نے ایک چیز لینی نہیں ہے، اور دوسرا پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے ہی شہر کو جہاں سے ہم پیدا ہوئے جہاں سے ہم اٹھے جہاں سے ہم کچھ بن گئے اس کو ہی ہم نے کمتر کرنا ہے، اپنی انڈسٹری کو اپنی شاپس کو اپنے بزنس کو پروموٹ نہیں کرنا تو آپ کا علاقہ پروموٹ نہیں ہوگا، آپ کا علاقہ ترقی نہیں کرے گا، اور جب آپ کا علاقہ ترقی نہیں کرے گا تو آپ جتنی مرضی ترقی کر رہے ہیں آپ کی وہ ترقی کاؤنٹ نہیں ہوگی، آپ بیکورڈ ایریا کے ہی مانے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے اوپر۔ گرمیوں میں تمام شہروں کے اندر پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر جتنے بھی ادارے ہیں سرکاری ہیں یا پھر پرائیویٹ ادارے ہیں وہ سارے بند ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں سکولز ان چھٹیوں کے دنوں میں بھی فیصل آباد روڈ کے اوپر فتح پور روڈ کے اوپر جتنے پرائیویٹ سکولز ہیں آپ کو وہ کھلے نظر آئیں گے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں گرمیوں میں خشک علاقہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، گرمیوں میں دن کے ٹائم شدید گرمی پڑتی ہے، اس وقت میں بچے اسکولوں میں آ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا آپ کو اسکول نظر نہیں آئے گا یہاں پر پرائیویٹ بھی جو کہ ایئر کنڈیشنڈ ہو، جہاں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں بچے آسانی سے آ کے وہاں پہ پڑھ سکیں۔ بچے بے ہوش ہوتے ہیں، بچوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، ہمارے ہاں ہمارے شہر میں کلچر کیا چل رہا ہے، ہمارے ہاں ابھی تک وہی فرسودہ 2 فیلڈز چل رہی ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں یا میڈیکل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی فیلڈ ایگزسٹ آج بھی نہیں کرتی۔ ماں باپ کی یہی سوچ ہے کہ یہ 2 فیلڈز ہی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور بچوں کو ذہنی طور پر آپ اسی طرف چلا کر کیا کرتے ہیں، بچے اکثر جو بوائز ہیں وہ ڈیٹریکٹ ہو جاتے ہیں، لڑکیاں پڑھنے کا دل نہیں کرتا، پڑھائی نہیں کرتی، کیونکہ جب انہیں پتہ ہی ہے کہ یہ 2 ہی فیلڈز ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور فیلڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، تو بچوں کا دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو، بچے جو ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو پے دی جاتی ہے پرائیویٹ ٹیچرز کو، یا تو پرائیویٹ ٹیچرز کو ایوریج جو پے دی جاتی ہے وہ 5000 ہے، یا پھر وہی اگین بھائی چارے والا سسٹم، یہاں پر بھی اگر کسی کا بیٹا بیٹی پڑھ کے آیا ہے یونیورسٹی سے کچھ مہینہ 2 مہینہ ہے ابھی نیکسٹ ایڈمیشن لینے کے لیے جانے کے لیے، تو ان کو مہینے 2 مہینے کے لیے کہا جائے گا کہ آپ جی آ کے ہماری اکیڈمی میں ہمارے اسکول میں ہمارے کالج میں پڑھا دیں، اور انہیں کچھ پے نہیں کیا جائے گا۔ تو جب آپ پے اتنا کم کریں گے یا نہیں کریں گے تو وہ آپ کے بچوں کو تعلیم اور تربیت بھی ویسی ہی دیں گے۔
اس کے علاوہ اگر ہم انفراسٹرکچر کی بات کر لیں، جیسے شروع میں بات کی کہ گلیاں بنانا جی بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کو بنانا چاہیے، لیکن اگر ہم سب لوگ ہی اپنی جو گھر کے آگے کی جگہ ہے اس کو ہی ایک لیول پہ کر لیں، اس کو ہی بیلنس کر لیں، ہمارے گھر سے جو تاریں نکل رہی ہیں ان کو ہی کنٹرول کر لیں، اپنی اپنی جو ایک ایک تار ہے اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے۔ اگر حکومت نہیں کر رہی ہے، اگر جنہیں آپ نے چنے، جن کو آپ نے ووٹ دیے وہ آپ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ اپنے لیے اور اپنے گھر کے سامنے سے گزرنے والوں کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں؟ ہر سڑک کے آگے آپ کو کم سے کم 4-5 گھر ایسے ضرور مل جائیں گے ہر گلی کے اندر، جنہوں نے اپنی جو جگہ ہے، اپنی جو سیڑھیاں ہیں وہ گلی کے اندر بڑھائی ہوئی ہے، اپنی جو گھر کی بنیاد ہے، جو باؤنڈری ہے اس کو آگے ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے گلی کے اندر جو کہ گزرنے کی ہے۔ ایک گلی آپ کو 3-4 نقشوں میں نظر آئے گی، پہلے کھلی ہوگی، تنگ ہو جائے گی، پھر تھوڑی سی کھلی ہو جائے گی، پھر تنگ ہو جائے گی، کہیں سے مڑ جائے گی، کہیں سے کچھ ہو جائے گی۔ جس کا جہاں پہ دل کرتا ہے اس نے وہاں سے اپنے گھر کی ڈرینیج کا سسٹم نکال دیا ہوا ہے، نالیاں بنا دی ہوئی ہیں، جس کا جہاں دل کیا اس نے ایک جو لکڑی لگائی ہے اس کے اوپر گھر کی تاریں لگا دی ہیں، جس کا جہاں سے دل کیا اس نے وہاں سے ہی اپنی جو جگہ ہے اس کو ویسا سیٹ کر لیا ہوا ہے۔ تو اگر ہم سب اپنے گھر کے آگے کی جگہ کو سیٹ کر دیں گے تو کم سے کم ہماری گلیاں گزرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بیمار ہے، کہ کوئی بزرگ ہے، اس کو جب ہاسپٹل تک لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ بآسانی کم سے کم وہ پہنچ جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ پہلے ہی جھٹکے لگ کے ہی ان کی جو حالت ہے وہ اور بری ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم خود اپنے بہاف پر تو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سیالکوٹ شہر ایسا شہر ہے جہاں پر ایئرپورٹ جو ہے وہ حکومت نے نہیں بنایا ہوا، جو بزنس کمیونٹی ہے اس شہر کی، اس علاقے کے جو بزنس کے لوگ ہیں انہوں نے خود نے بنایا ہوا، اور یہ پاکستان کا پہلا پرائیویٹلی اونڈ ایئرپورٹ ہے۔ تو ایسا دوسرے شہر کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم ایک ہی چیز کو رونا روتے رہتے ہیں، ہم سب جیسے پہلے کہا نا کہ اس شہر میں مہاجروں والی زندگی گزار رہے ہیں، جو شخص پڑھ لکھ جاتا ہے، جن کے بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پیچھے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو نہیں کر سکتے، نہیں کہیں جا سکتے، وہ یہیں پر اسی زندگی میں اسی حال میں خوش پھر رہے ہیں، ان کی نئی ذمہ داری ہے کسی اور کی ذمہ داری جس نے آ کے کرنا ہے، انہوں نے اپنے گھر کے آگے بھی کوڑا پھینکنا ہے، اپنی گلیوں کو بھی خراب کرنا ہے، ساری چیزوں کو خراب کرنا ہے۔ آپ ایک دفعہ جب آپ کو ووٹ مانگنے آتے ہیں نا تو ان سے پوچھیں، آپ کبھی کسی نے پوچھا ہو، کوئی 1-2 شخص مجھے بتا دیں اپنے شہر میں ایسے کہ جنہوں نے پوچھا ہو کہ بھائی صاحب بتا دیں آپ نے پچھلی دفعہ کیا کام کیا تھا؟ جب ہمارا سارا سسٹم ہی شہر کا سفارشوں کے اوپر چل رہا ہے، اسکول سے لے کر بزنس کمیونٹی سے لے کر ہاسپٹل سے لے کر ہر جگہ پر سفارش چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کوئی جاننے والا ہے، کوئی دوست کام کر رہا ہے، کوئی محلے کا آدمی کام کر رہا ہے، آپ کا پہلا کام ہو جائے گا، اور جن کا نہیں ہوگا وہ رولتے رہیں گے، آواز انہوں نے بھی نہیں اٹھانی ہے۔ تو پھر اس طرح سے کام نہیں ہوں گے۔ ہم نے خود اپنے شہر کی جو حالت ہے اس کو ابتر کیا ہوا ہے، ہم خود اس میں آگے بڑھ کر ترقی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم خود نے بہت سی چیزیں جو ہم صحیح کر سکتے ہیں انہیں صحیح کرنے کی بجائے اور بگاڑ دیا ہوا ہے۔ تو کوئی کیوں ہمارے لیے اٹھے گا، ہمارے لیے اٹھ کے آواز اٹھائے گا؟ اور جہاں تک سوشل ایشوز کی بات ہے، کووڈ آیا پچھلے دنوں میں، کرونا آیا، کرونا کے وقت میں سب کو پتا تھا کہ کس گھر میں، چھوٹا سے شہر ایک ڈبی کی طرح، یہاں پر سب کو پتا ہوتا ہے، کوئی پرندہ بھی کسی کا مر جاتا ہے، کوئی چون کی آواز بھی آتی ہے نا تو پورے شہر کو اگلے دن صبح اٹھ کے پتا ہوتی ہے کہ کل رات کو اس شہر میں ہوا کیا۔ کرونا آیا، کرونا کی سچویشن، یہ صرف میں اگزامپلز دے رہی ہوں کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں شہر میں اور کر کیا رہے ہیں۔ کرونا آیا، کرونا کی سچویشن میں، صورتحال میں سب کو پتا تھا کس گھر میں کون بیمار ہے، کس گھر میں کس کو مسئلہ ہے، کس کو مسئلہ نہیں ہے، کون سا ایسا گاؤں ہے اس شہر کے گرد جس گاؤں کے اندر سے زیادہ کیسز نکل کے آ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے رپورٹ نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس گھر میں نہیں جا سکتے، جس گھر میں جانا منع تھا، جس گھر میں کرونا کی کیسز ہیں، اسی گھر میں پچھلے دروازے سے چھپ کر جا کر ان سے ملنا ہے، ان سے پوچھنا ہے جی آپ کی طبیعت کیسی ہے، کرونا ہوتا کیسے، ہم نے وہ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہر گھر ایسا ہے جہاں پر ایجوکیٹڈ بچے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، فیملیز ہیں جو کام کرتی ہیں، موسٹلی آبادی اس شہر کی ایسی ہے جو کہ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہے، موسٹلی ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ ساؤتھ پنجاب کا وہ علاقہ ہے جہاں بڑی یونیورسٹیز میں ایجوکیٹڈ زیادہ نمبرز والے بچے جاتے ہیں۔ آپ کو ان شہروں کے بچے دوسرے علاقوں کی نسبت جنوبی پنجاب کے زیادہ ملیں گے ان شہروں کے اندر، لیکن یہ ایجوکیشن ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی۔
हम सब कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं। हमें पता है कि ठीक है, हम बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, और बैकवर्ड एरिया के लोग जो तकियानुसी लोग होते हैं, जो गांव देहातों के लोग होते हैं, वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि कोरोना क्या होता है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि किस घर में कोरोना के केसेस हैं, हमने उधर जाना है या नहीं जाना, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि हुकूमत उनके साथ क्या करी, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि उनके ऊपर जो उन्होंने खुद पर मुसल्लत किए हैं वो उनके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। आज कोई अच्छा कर रहा है, कल कोई बुरा कर रहा है, हमने सिफारिशों के ऊपर, हमने एक दूसरे के लिंक्स के ऊपर ही चल के काम कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। कोई आपको ऐसा उठता हुआ नज़र नहीं आएगा जो इनसे हट कर चलने की कोशिश करेगा। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी तालीम का, क्या फ़ायदा बाहर जाके पढ़ने का, क्या फ़ायदा कोई काम करने का, जब हम सब ने मान लिया हुआ है कि हम इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते और ना ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदारा थोड़ा सा अपने इलाके के ऊपर, अपने ख़ानदान के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर रहम करें, चीज़ों को बेहतर करने की, जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ वहाँ हम करने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।